بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدي أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود مولانا والمولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات بیداری کے ساتھ ایک بلند ترین صلوات پڑھے اور محمد معزز سامعین، ہمیں خبر ہے کہ اس کے بعد ایک اور مجلس کا انعقاد ہے اور آپ حضرات تھکے ہوئے ہیں، لیکن دل سے بتائیے گا کیا یقیناً آپ تھکے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، آزمائے ہوئے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھکتے تو وہ ہیں کہ جن کا سفر ایک ایسا سفر ہو جن کے سفر کا کوئی مقصد نہ ہو۔ مقصد حسین کو جو مد نظر رکھتے ہیں ان کا سفر کبھی تھکاوٹ والا نہیں ہوتا ہے۔ ہماری جماعت، ہمارے درمیان حضرات مومنین اگر قلت سے بھی ہے، اگر قلیل بھی ہے، تو ہمیں اس کا بھی خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ جماعتیں جو جنت میں جائیں گی وہ بہت تعداد میں نہیں ہوں گی، وہ کم ہی ہوں گی۔ اسلام نے اعلان کیا سے 1400 سال پہلے کہ یقیناً اسلام جب آیا تب بھی غریب تھا۔ سرکار دو عالم کی حدیث سے روایت ہے کہ اسلام جب آیا تب بھی غریب تھا اور جب دنیا سے جائے گا تب بھی غریب جائے گا۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اسلام کی ایسی کون سی غربت ہے کہ جب یہ آیا تب غریب تھا اور جب جائے گا تب غریب جائے گا؟ کہ اس کی سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ اس کے ماننے والے کم ہوں گے۔ نمازیں پڑھنے پہ نہ جائیں، مسجدیں بننے پہ نہ جائیں، امامے پہ نہ جائیں، ٹوپیوں پہ نہ جائیں، ایمان اور عقیدے پہ جائیں کہ عقیدہ کس کا کتنا مضبوط ہے۔ جو تھکاوٹ محسوس کرتا ہے بالکل وہ فرش ادا پہ نہ آئے، وہ مجلس حسین میں نہ آئے، کیونکہ حسین بیمار کو شفا دیا کرتے ہیں، اچھے کھانسے کو بیمار نہیں بناتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں یہ فرش ادا ہے، یہ مقصد حسین ہے، یہ محبت حسین ہے، یہ اطاعت علی ہے، یہ اطاعت فاطمہ ہے، یہ اطاعت سرکار دو عالم ہے۔ یہاں پر تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے وہ واقعات میلاد اکبر میں اہل سنت حضرات کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جو ہے جناب سرکار دو عالم کی ولادت سے قبل میلاد اکبر میں اہل سنت حضرات کے وہاں یہ واقعہ رقم کیا گیا ہے کہ جناب سرکار دو عالم کی ولادت سے قبل جناب آمنہ کے پیٹ میں جب سرکار دو عالم تھے تو اس وقت ان کی حالت ایسی تھی کہ بہت ہی یہ پریشان اور تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ اچانک میں ان کی آنکھ بند ہوئی تو کیا دیکھا آنکھ کھولنے کے بعد کہ 4 بیویاں آئی ہوئی ہیں۔ غور فرما، بیدار ہو کر سنیے گا، ہر ایک بندہ بولے آج کوئی خاموش نہ بولے۔ جب زیادہ تھے خاموش رہ رہے تھے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن آج جتنے ہیں سب بولیں گے، بیدار ہو کر بولیں گے کہ 4 بیویاں آئیں۔ اب کہتے اس میں کون سی بیویاں تھیں؟ کہا ایک طرف دیکھا تو مریم کھڑی ہے، ایک طرف دیکھا تو آسیہ کھڑی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف دیکھا تو آسیہ کھڑی ہے، اور ایک ایسی خاتون تھی کہ جس کے نام کو انہوں نے اپنے میلاد میں نہیں لکھا ہے، کہا لیکن یہ بیوی جو ہے تمام بیویوں کی سردار تھی۔ یہ بیوی تمام بیویوں کی سردار تھی۔ میری جان قربان ہو جائے کہ سرکار دنیا میں آ ہی رہے ہیں کہ وہ بیوی بھی
بیوی آ گئی جس کا انتظار تھا، تو کہتے سرکار کی ولادت ہو گئی، ابھی تھکاوٹ جو محسوس ہو رہی تھی اس وقت کہتے کہ ایک فرشتہ، روح کا فرشتہ آ کر پہنچا اور اس نے کام کیا، اس نے ایک گلاس شربت دیا۔ میں اپنی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا ہوں، ان کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، جو بیدار ہو کے سن رہے ہیں سنیں، انشاءاللہ یاد رکھیں گے، روز قیامت تک یہ یاد رکھیں گے۔ ایک گلاس شربت دیا گیا، کہتے وہ شربت جناب آمنہ نے نوش فرمایا، شربت پی لیا، شربت کا پینا تھا، تھکاوٹ دور ہوئی، تھکن دور ہوئی، پریشانی دور ہوئی، اس طرح بھی ختم ہو گئی۔ اب کہتی ہیں وہ بیویاں سوال کرتی ہیں کہ یہ شربت آپ کو کیسا لگا؟ کہا یہ شربت شہد سے زیادہ میٹھا۔ شہد سے زیادہ میٹھا، شہد سے زیادہ شیریں، توجہ فرما رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک اور بلند ترین صلوات یہ شربت شہد سے زیادہ شیریں۔ اب اور فضائل سنیے، شربت کے فضائل سنیے۔ ابھی آپ نے تقسیم کیا ہے، آپ نے وہی شربت تقسیم کیا جو بیماروں کو شفا دے رہا تھا۔ اب جو شربت جو ہے، شربت کی تفسیر بیان کرتی ہیں، تعریف کرتی ہیں بی بی آمنہ، کہتی ہیں کہ یہ شربت ایسا شربت ہے کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور میں نے خوب سیر ہو کر پیا، میری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ سوال کروں بی بی یہ شربت لے کر کون آیا تھا؟ کہا جبریل لے کر آئے تھے، جبریل لے کر آئے تھے۔ میں سوال کروں اے بی بی ابھی آپ نے شربت پیا ہے جو جبریل لے کر آئے تھے، اور ہم ذرا بناتے ہیں شربت، وہ شربت پیجئے اور پھر بتائیے کہ کس کا ذائقہ کیسا ہے۔ تو شہزادی جناب آمنہ یہی کہیں گی تمہارے شربت کی اور بات ہے، اس شربت کی اور بات ہے، وہ شربت جنت سے آیا تھا، یہ شربت جنت میں جائے گا۔ عشق حسین میں جو شربت بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی اور جنت سے آنے والے کی ایک جیسی قسمت نہیں ہے، قسمت تقسیم ہے، منزلت بٹی ہوئی ہے، درجات بٹے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا میں نے اس دن چھوڑ دیا تھا وہ واقعہ، وہ قصہ، وہ آخر کا مضمون اور وہ نام۔ کافی لوگوں نے آج کہا بھی کہ مولانا وہ والا بیان بھی کرتے ہیں، وہ ادھورا رہ گیا تھا، کہ شہزادی کی شادی ہوتی ہے اور ایک لباس پہنتی ہیں، وہ لباس جو تھا شادی کا جوڑا تھا، نیا لباس تھا۔ سائل نے سوال بلند کیا، آواز دی کہ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے جو مجھے لباس عطا کرے۔ شہزادی کسی مرد کو اپنا لباس تو عطا نہیں کرے گی۔ تاریخ نے کچھ لمحے کے لیے نام کو پوشیدہ رکھا، جس طریقے سے ہم نے 2 مجلسوں میں یہ نام پوشیدہ رکھا، تاکہ اس نام کا مزہ آئے اور اس کا ٹیسٹ آپ کو ملے، ذائقہ ملے کہ اس نام میں کتنی تاثیر ہے۔ تو شہزادی نے جیسے ہی لباس عطا کیا تو اب کوئی مرد تو تھا نہیں، خواتین یعنی ایک خاتون تھی، پاک و پاکیزہ خاتون تھی۔ اب سوال کروں کہ وہ خاتون کون سی تھی کہ جس نے شہزادی کے در پر آ کر لباس طلب کیا، اور جبریل نے سوال کیا کہ اے شہزادی، اے شہزادی کونین، آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے لباس مانگنے کے لیے کون خاتون آئی تھی؟ جناب جبریل کو شہزادی نے جواب دیا یہ ہمارا اور اس کا میٹر ہے، تم بیچ میں مت پڑو۔ ہمیں معلوم ہے، ہم وہ ہیں جو قسمتوں کو پڑھ لیا کرتے ہیں، ہم نے اس کے چہرے پر دیکھ کے پڑھ لیا کہ وہ کون بیوی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شہزادی زہرا ان کو لباس دیتی ہیں جن کا لباس جنت میں چھین لیا جاتا ہے۔ جناب حوا تھی۔ ایک صلوات پڑھے بلو اللہ۔ خاتون نہیں تھی، ہماری آپ کی دادیوں کی دادی
जनाब हव्वा थी जिनको लिबास आज़ादी ने अता किया। ये अताए सैयदा है, अताए फातिमा है, अताए ज़हरा है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। अब यही तो दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ, ये दुनिया वाले सुने, देखें, मालूम करें और सीख लें कि ये दरे सैयदा वो दर है कि जहाँ पर नबी नहीं बल्कि नबी के साथ जो पहला जोड़ा खल्क हुआ वो भी यहाँ पर मांगने के लिए आता है। कोई आदम नहीं था, कोई आदमी नहीं था, कोई औरत नहीं थी, कोई खातून नहीं थी, पहली खातून, पहला आदमी। आदमी बने कैसे? आदमियों को आदमी पुकारा किसने? अगर कोई कहे कि हमें आदमी हमारी वजह से कहा जाता है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास? आदमी को आदमी कहा क्यों जाता है? कोई सवाल का जवाब दे। उम्मत मुसलमान बताए कि आदमी को आदमी कहा क्यों जाता है। तो ये पता चलेगा तब कि जब तख्लीक आदम को पढ़ेंगे आप कि आदम से वजूद में आने वाला शख्स आदमी बना है, जिसे जब वो कुछ नहीं था उसे फिर हयात बख्शी गई। आदम पहले मिट्टी थे, मिट्टी से आदम बने, आदम से आदमी बने, आदम से औलादे पैदा हुई, औलादे आदम बन गई, हव्वा से खवातीन पैदा हुई। अब कोई खातून के हम तो हव्वा को नहीं मानते हैं, तो हव्वा को आप माने ना माने, आपको हव्वा कम मान रही है। हम तो हुसैन को नहीं मानते हैं, अमा जो मानते हैं उनकी हुसैन कम मानते हैं। अगर अपने ऊपर आ जाए, यहाँ बार बार दहलीज पर नौकरी करने के बाद हम दुआएं मांगते हैं तो कुछ वक्त लग जाता है शरफ़ कबूलियत में, और आप कहते हैं हम मानते नहीं हैं। आपके मानने से कुछ नहीं होगा। अगर आदम ना माने तो खता न बख्शी जाए, वो आदम की बिगड़ी औलाद है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद। बाप दादा मांग मांग कर अहले बैत के दर से अपनी खताओं को बख्शवाते हैं, और ये बिगड़ी औलादे जो पैदा हुई कहते हम वसीला नहीं बनाते हैं। उनके वसीले से अगर वसीला पंजतने पाक का ना होता तो आदम के तरके औलाद को अल्लाह बख्शता ना। अब सवाल किया, जब आदम जमीन पर आ गए तो तारीकी का वक्त था, तारीकी का रात का वक्त था, ऐसा माहौल था कि सुबह की नमाज के कब्ल आदम जमीन पर उतारे गए। अब ये भी बताता चलूं कि आपके ऊपर ये सुबह की नमाज वाजिब क्यों हुई। जनाब आदम सुबह के वक्त जो है रुए जमीन के ऊपर आए और तारीकी का माहौल था, रात थी, सुबह नमूदार होने वाली थी, यानी जनाब आदम ने देखा पूरी रात गुजार ली, आखिरकार सुबह होने का नंबर आया तो देखा कि एक लाइन सी खिंचती चली आ रही है पूरब के सिमत से। जनाब आदम ने अपने दिल पर हाथ रखा और एक सवाल किया, या खुदा मुझे ऐसा लगता है कि अब अंधेरे से मुझे दिन की रोशनी देखने को मिल जाएगी। ये सवाल अभी दिल में बरपा ही हुआ था कि जनाब आदम ने वुजू किया, वुजू करने के बाद 2 रकात नमाज़े फज्र पढ़ी और कहा है खुदा अब सवेरा कर दे। थकावट दूर हुई, 5 मिनट और पढ़ लूं, सलावत पढ़े पर मोहम्मद। क्योंकि इसके बाद दूसरी मजलिस भी है और सभी लोग वहां पर भी शिरकत करिएगा इंशाल्लाह। थकावट दूर ना कर दूं तो हुसैन अली मत कहिएगा इंशाल्लाह। आपको क्या कहा, वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ी हजरत आदम ने, यानी हमारे और आपके अब्बा के अब्बा ने नमाज पढ़ ली, शुक्राना अदा किया, पालने वाले तेरा शुक्र है तूने सुबह नमूदार कर दी। अब जब नमाज की नौयत और नौबत आई तो गौर करिएगा, नमाज से कब्ल किया क्या था आदम ने? नमाज से पहले क्या किया जाता है? वुजू। तो थोड़ा बुलंद बोले, वुजू के अलावा भी कुछ करते हैं। वुजू किया, ऐ खुदा
آج ہمیں دو باتیں پتہ چلیں گی. ایک تو بات پتہ چلی کہ نماز صبح کی واجب کیوں ہوئی. دوسری بات یہ پتہ چلے گی, دوسرا علم یہ ہے کہ وضو کیوں کرتے ہیں. اگر نہا کر ہم نماز پڑھ لیں تو کیا نماز نہیں مانی جائے گی؟ کہا نہیں, شریعت تمہارے کہنے سے نہیں ملا, اللہ کے کہنے سے چلے گی. جو تم کرتے چلے جاؤ وہ عبادت نہیں, وہ اطاعت نہیں. اپنی پر آیا تھا تبھی تو شیطان بنا تھا. اگر اللہ کی مان لی ہوتی تو نماز و سجدہ نہ کرتا, اللہ بخش دیتا. کا کٹ حجتی مت کرنا, میں خدا ہوں اور سب سے جدا ہوں. یہ عطا اہل بیت ہے جو منبر پر بیٹھ کے سب عطا ہو رہا ہے. سب شہزادی دے رہی کہ سب پڑھتے چلے جاؤ, میرے بندوں کو سناتے چلی جاؤ. شہزادی کی عطا ہے. وضو کے لیے حکم و آداب, اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ گھٹنوں سے یہ گٹے سے دھلو. دھل دیا, پھر کہا آپ کلی کریے. یہ استحباب ہے, مستحب چیزیں بتا رہا ہوں. واجب کیا ہے وہ بھی اسی میں سن لیجئے گا. 4 چیزیں واجب ہیں. یہ ہاتھ کا یہاں سے یہاں تک دھلنا, چہرے کا دھلنا, کہاں سے لے کر جہاں سے بال اگے ہوئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے بھاؤں کے اوپر سے دھل دیں. وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں بہتر, نمازیں پڑھتے ہیں, عبادتیں خداوند متعال کرتے ہیں, لیکن آج اسی نماز میں یہ تبلیغ نہیں کر رہا ہوں, تصدیق کر رہا ہوں. ایسا نواز پیغمبر محمد شکیل بھائی, اللہ نے کہا کہ دونوں ہاتھوں کو دھلو, گٹے تک دھل دیے گئے. کلی کرو, کلی کر لی. ناک میں پانی ڈالو. خدایا ناک میں پانی ڈالنے سے کیا فائدہ, نہیں ڈلوا دو. آدم ناک میں پانی ڈالو. ہمارے ابا جان نے ناک میں پانی ڈالا. اب ناک میں جو پانی ڈالا اس کے بعد کہا اب چہرے پہ, چہرہ دھلو ذرا. چہرہ دھلا. کہا کہ اب ہاتھ کی نوبت آ رہی, داہنے ہاتھ کو, بائیں ہاتھ کو. کہا ذرا مسا بھی کر لو. مسا کر لیا. کہا پیروں کا مسا کرو. پورا ہو گیا, کمپلیٹ وضو. ہاتھ کیوں دھلوائے؟ جو دیر میں آئے ہیں وہ افسوس کریں گے, جو نیند میں رہیں گے وہ سوتے رہیں گے. آج پتہ چلے گا کہ جو ہے جنت ملتی کیسے ہے, اور جنت میں رہنا کیسا ہے, جنت سے آنا کیسا ہے. کیا کہا آدم ہاتھ دھلو. ہاتھ دھلے کیوں؟ خدایا ہاتھ کیوں دھلوا رہا ہے؟ اللہ نے کہا ہاتھ دھلے کیونکہ انہیں ہاتھوں سے تو گندم توڑا تھا. آج اس مجلس کو مختصر سے مختصر جو ہے وقت میں پڑھنے کے بعد عطا اہل بیت آپ کو دینے جا رہا ہوں. ہاتھوں کو دھلو, انہی ہاتھوں سے تو گندم کے دانے کو توڑا تھا. کلی کا اسی منہ میں تو کھایا تھا. ناک میں پانی کا اسی ناک کے ذریعے تو خوشبو سونگھی تھی. کا چہرے پہ پانی کا چہرہ اسی لیے تو چہرے کو دھلو کیونکہ یہ چہرہ ہی تو تھا جو دکھا رہا تھا. کا سر کا مسا, سر کا مسا, کا اسی سر کا مسا تو واجب ہے کرو کیونکہ اسی کے اوپر شیطان سوار ہوا. سوار ہوا تھا. اب کا پیروں کی کون سی خطا؟ کائے بیٹھے تھے گوشے میں, ایک کنارے بیٹھے ہوئے تھے. حوا نے کہا ارے کھا لیجئے, غیب کا علم آ جائے گا, غیب کا علم آ جائے گا. اور ایسا علم آیا کہ جنت سے ہی غائب ہو گئے. وہ کہا کہ گوشے میں بیٹھے تھے, کنارے بیٹھے ہوئے تھے, آدم و حوا دونوں ایک ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. پیروں کا مسا کیوں؟ کہا پیروں کا مسا اس لیے کرو کیونکہ گندم کے درخت تک تم انہی پیروں کے ذریعے سے پہنچے. سارے ارکان جب انجام ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ اب تمہارا ترک اولا بخشا جائے گا.
2 رکعت نماز پڑھو. آدم ابھی تو تمہارا سجدہ کروایا جا رہا تھا, اب تم خود سجدہ کرو گے. آدم کی عقل میں آیا کچھ کہ شاید خدا سجدے سے راضی ہوتا ہے, کیونکہ جب خطائیں ہو جائیں زیادہ تو پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو. دنیا کے ملاؤ نماز پڑھ کے نمازی بن جاتے ہیں, لیکن جنتی بڑا مشکل بننا ہے. یہ دنیا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی نے سوال کیا ہمارے مولا سے, بس مجلس تمام کر رہا ہوں, کسی نے سوال کیا ہمارے مولا سے کہ مولا, نہج البلاغہ میں خطبہ رقم ہے, مولا دنیا کے سلسلے میں آپ کا کیا بیان ہے؟ مولا نے کہا یہ دنیا بڑی ظالم ہے, اس پر ایمان نہ لانا, یہ قدموں پر یہ فریب دیتی ہوئی جاتی ہے. اس متقی نے جیسے جملہ سنا تو کیا کیا, اپنے بالی بچوں کو چھوڑ کے ایک جنگل میں, ایک صحرا میں, ایک بیابان علاقے میں چلا گیا اور راتوں دن نماز پڑھتا چلا جا رہا. اتنی نمازیں پڑھی کہ دوسروں کو برا لگنے لگا, دوسروں کو برا لگنے لگا. آ کر شکایت کی مولا سے, مولا آپ نے کیسا خطبہ ارشاد فرمایا ہے, کیسا خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ صرف نماز ہی پڑھ رہا, کہا اور کوئی کام نہیں کرتا, کہا صرف نماز پڑھ رہا ہے, اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا, اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا, اب صرف وہ نماز پڑھ رہا ہے. کہا یہ نماز بھی کام نہیں آئے گی, صرف نماز ہی پڑھ رہا. اب جملہ سنیے گا, کہا کہ اسے پکڑ کے لے کر آؤ. بلایا گیا, مولا کی خدمت میں پیش کیا گیا. شکیل بھائی مولا کی خدمت میں پیش کیا گیا. اب وہ جب آ گیا تو مولا نے کہا کہ تو نے نماز جو ہے, نماز کے چکر میں, خدا کے چکر میں گھر والوں کو چھوڑ دیا. مولا سے کہنے لگا, مولا آپ ہی نے تو کہا تھا یہ دنیا دھوکے باز ہے, تو میں نے کہا کہ سب سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کروں. آپ جملہ سنیے گا, آپ جو ہے عطیہ کر رہا ہوں, ہدیہ کر رہا ہوں. مولا نے کہا ابھی تو دنیا کو پہچان ہی نہیں پایا, جو جنت سے نکالے گئے تھے وہ دنیا میں آ کر دوبارہ جنت میں پہنچے. تو آدم کی خطا نہ بخشی جاتی. آدم جنت سے نکالے گئے, دنیا میں آئے, دنیا سے پھر سے وہ جنت میں جائیں گے. دونوں چیزیں دیکھ کر چلو, فیملی بھی دیکھو, اللہ کو بھی دیکھو. اللہ یہ نہیں کہتا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے محرم بھر جو ہے ہم کوئی کام ہی نہیں کریں گے. نہیں, جو دن مخصوص ہیں ان میں کام نہ کریں. آپ عاشورہ کے دن کی کمائی حرام ہے. عاشورہ کے دن اگر کوئی مثلا ڈاکٹر ہے یا کوئی مکینک ہے, اس کے گھر کے سامنے کسی کی گاڑی خراب ہو جائے اور وہ کہیں کا مسافر ہو, یوم عاشور ہو, اور وہ مسافر ایسے بھٹکتا رہے گا. مولا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسانیت کا درس ہے. ذات, کاسٹ, مذہب, ریلیجن, اس سے کوئی مسئلہ نہیں, سب سے پہلا انسانیت کا درس ہے. کہتے ہیں اللہ نے, مولا نے کمائی حرام قرار دی ہے. اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ حرام نہیں ہے. ایک ڈاکٹر ہے, مریض ہے, جان بچانا واجب ہے نہیں ہے. 10 محرم کو اگر کوئی مر رہا ہے تو ڈاکٹر کیا دوا نہیں دیں گے؟ دوا دیں گے نا. تو دوا دینے کا ایک طریقہ ہے, کمائی حرام ہے, آپ دوا دے دیجئے, بیمار شفا پا جائے, آپ اسے پیسے مت لیجئے. آپ کبھی راہیں خدا میں کوئی کام کر کے تو دیکھیں کتنا لطف آتا ہے. یہ طریقہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں, مولا نے نہیں کہا کہ جو پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک کوئی کام کاج ہی نہ کریں. کام کاج نہیں کریں گے تو ان کے جلوسوں پہ خرچ کیا ہے؟ ایک ذاکر کو بلائیں گے, اسے دیں گے کیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں. اگر مجلس آپ گھر میں کروائیں گے تو آپ کو کمانا پڑے گا, کیونکہ یہ زمانہ ایسا چل رہا ہے بغیر پیسے کے کوئی گاڑی والا نہیں بٹھا لے گا. ہم جا کر کسی جو ہے پیٹرول پمپ پہ پہنچے اور کہتے ہیں کہ مولانا ہے تیل ڈال دیجئے, تو کہے گا کہ تیل لینے گیا تیل, مولانا اپنے گھر کے ہوں, ہمیں پیسہ دیجئے, ہم تو دوسرے کی نوکری کر رہے ہیں نا. تو مثلا جب تک کمائیں گے نہیں تب تک خرچ کیا کریں گے؟ مولا پر جب خرچ کریں گے تبھی تو مولا آپ کو عطا کریں گے. لیکن ان دنوں میں, جن دنوں میں ممانعت ہے, ان میں آپ کچھ نہ کریں. لیکن کسی کی مدد کرنے کو اللہ نے, مولا نے منع بھی نہیں کیا ہے. بالخصوص آپ دیکھیں کم وقت میں آپ تک جو ہے بہترین پیغام پہنچا. ہم جانتے ہیں تمام مومن تھکے آ رہے ہیں, بہت ہی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ اس کے بعد ایک دوسری مجلس ہے. جیسے کہ یہاں پر وقت دیا اسی طریقے سے وہاں پر بھی وقت دے کر اس مجلس کو بھی انجام دے, کیونکہ اب ہمارے درمیان میں وقت کتنا بچا ہے. اب یہ جو راتیں ہیں مجلس ماتم کے لیے ہی ہیں,
باقی تو ہر روز ایک مجلس ہوتی تھی، آرام سے آپ رہتے تھے، لیکن اب مولا کا غم جس طریقے سے اب آئندہ میں جو زندہ رہے گا وہ منائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پابندیاں لگ رہی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی مولا پر کیا خطا کیا ہے؟ جس نے اپنا سب کچھ اجاڑ دیا اس کی خطا کیا ہے؟ آپ کبھی تخیل میں سوچیں، اگر ہم نے مذہب تشیع کو اپنایا ہے تو کیا یہ ہماری خطا ہے؟ سرکار نے اگر دین کو بچایا ہے تو کیا یہ کوئی خطا ہے؟ اگر کسی کے لقمے کو چھینا وہ خطا ہے۔ علی کا گھرانہ وہ ہے کہ جہاں پر چینٹی بھی ان کے قدم سے کبھی نہیں ملی۔ ایک چینٹی جس میں کوئی جان ہے لیکن لوگ اس کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن مشیت امام سمجھتی ہے۔ کیا خطا؟ اس دور میں بھی بہت برے طریقے سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا، مارا جا رہا، لیکن کربلا کی کوئی مثال نہیں۔ ننھے بچے، اگر تیر کھانے کے بعد ایک جوان ہو، ایک ایسا بچہ ہو یا ایسا لڑکا ہو کہ نیزہ کھائے، تیر کھائے، تو اسے پتہ چلے گا درد کسے کہتے ہیں۔ ایسا کم سن بچہ کہ اس کے جب تیر لگ رہا ہے تو وہ مسکرا رہا ہے۔ جن کو زخموں کو برداشت کرنے کے بعد زخموں کو بیان کرنا نہیں آ رہا تھا، ان کو ستایا گیا۔ جو آب کوثر کے مالک تھے انہی کا پانی بند کیا گیا۔ ظلم و ستم کی ایک انتہا ہے۔ کوئی شہید ایسا نہیں ہے کہ جس نے کہا ہو کہ ہم پیاسے ہیں۔ یقیناً تاریخ بیان کرتی ہے کہ کوئی ایسا شہید نہیں ہے کہ جو پیاسا نہ ہو، لیکن کسی کے ہونٹوں سے فقرہ جملہ نہیں نکلا کہ ہم بہت پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا تھا کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان کو بتا دیتا کہ میں کون ہوں۔ حسین نے اپنی زبان علی اکبر کو ایک جملہ کہا، علی اکبر نے بابا آپ کی زبان تو اتنی خشک ہے کہ آپ سے تو خشک کسی کی زبان ہی نہیں ہے، کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جوان کے جو گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے تھے تو پیر جو ہے زین تک نہیں پہنچتا تھا، ایسے ایسے جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ قاسم کو زرہ نہیں پہنائی گئی تھی، کیوں؟ جناب قاسم زرہ پہن کے نہیں گئے تھے، کیونکہ جب زرہ پہنتے تھے تو زرہ سے ان کے بدن پہ زخم بن رہا تھا، اتنے نازک بدن والے تھے، زرہ سے زخم بن رہا تھا۔ زرہ نہیں پہنی قاسم نے، اپنے لباس کو پہن کے میدان کارزار میں حسن کا لاڈلا آیا ہے۔ فروا تمنائیں کرتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو دولہا بناؤں گی، اپنے بیٹے کی مہندی اٹھاؤں گی۔ ہاں عزیزان محترم، آپ نے پرسہ پیش کیا، پہلی تاریخ سے لے کر 7 تاریخ تک اسی شہید کی آپ نے مہندی کو اٹھایا کہ جس کی مہندی سجنے نہ پائی، ارے جس کا ماتم ہونے نہ پایا۔ آئے غربت کہ قاسم دشتے بلا میں آ گئے۔ آؤ دنیا والوں دیکھو خطا کیا ہے معصوموں کی۔ قاسم آ گئے میدان کارزار میں، لڑتے ہیں ارتق شامی سے۔ ارے ارتق شامی کو قتل کیا، نہ جانے کتنے ظالموں کو فی النار کر دیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کسی نے غرض جناب قاسم کے سر کے آخری حصے میں مارا کہ قاسم سنبھل نہ سکے۔ ارے زمین پہ آ گئے، زمین پہ آنا تھا کہ آواز دی، ابھی لاشا پامال نہیں ہوا۔ آپ کو معلوم یہ فوجیں بھاگ چکی تھی، لیکن جب دیکھا کہ وقت کا امام آ رہا ہے تو یہ فوجیں اپنے خوف سے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر ہوئے۔ ارے مصیبت تو یہ تھی کہ زندہ تھا حسن کا لاڈلا، گھوڑوں کے ٹاپوں کے، ارے گھوڑوں کے ٹاپوں کی زد میں آ کر قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔
ارے قاسم کے لاشے کو حسین نے اپنے ابا کے دامن میں بھرا، جا کے کہا اے بھابھی آ گیا آپ کا لال دولہا بن کے۔ ام فروا نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ سکینہ نے کہا بابا میرا بھیا قاسم کہا کہ اے سکینہ قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے، قاسم آیا ہے پامال دکھی، قاسم آیا ہے اللہ خدا اس میں سے عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما، جو پریشان آدمی پریشانی کو دور فرما،